جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی زندگی میں ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ یہ مکہ میں لوہار کا کام کیا کرتے تھے، تلواریں بنا دی، چھریاں بنا دی، نیزے بنا دیے، یا اس زمانے میں جو بھی اوزار ہوا کرتے تھے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اوزار بنایا کرتے تھے۔ تو مکہ کے مشرک سرداروں میں ایک سردار تھا جس کا نام علماء کرام نے عاص بن وائل لکھا ہے۔ یہ عاص بن وائل سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے اوزار بنوایا کرتا تھا، اور یہ اوزار بنواتا رہا، چیزیں بنواتا رہا، لیکن اس نے رقم ادا نہ کی۔ جب رقم کچھ زیادہ چڑھ گئی تو سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میری اتنی مزدوری ہے، اتنی رقم ہے جو آپ کی طرف بنتی ہے، آپ نے مجھ سے اتنا کام کروایا ہے، تو میری مزدوری، میری رقم مجھے آپ دے دیں۔ تو عاص بن وائل نے پتہ کیا کہا؟ عاص بن وائل نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسلام چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، اپنی اسی مشرک ہونے کی حالت میں آ جا، میں کھڑے کھڑے تیری ساری اجرت اور ساری مزدوری دے دیتا ہوں، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا ہے پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو کر بھی آ جا، میں تیری یہ بات کبھی بھی نہیں مانوں گا، میں اسی اسلام کے اوپر مروں گا اور اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا۔ تو عاص بن وائل نے پتہ کیا کہا؟ عاص بن وائل نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا اور تم ہی کہہ رہے ہو کہ مر کر تم دوبارہ زندہ ہو کر بھی آ جاؤ، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، تو میں جب مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا تو مجھے میرا یہ سب کچھ ملے گا، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، میرا مال بھی مجھے ملے گا، میری اولاد بھی مجھے ملے گی، تو اس وقت آ جانا تو میں تجھے تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ میری دوبارہ جب زندہ ہو جاؤں گا پھر تو آنا، میں تجھے تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ یعنی یہ بالکل ایسی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی کو نہ دینا چاہے۔ پتہ نہیں لوگ کسی کا حق کیسے کھا جاتے ہیں، کیسے لوگ کسی کا مال دبا جاتے ہیں اور وہ برداشت بھی کر لیتے ہیں اس چیز کو، حالانکہ اس چیز کی بڑی سخت وعید قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں، ذرا سا بھی کسی کا حق آپ لیں گے، کسی کا حق آپ ماریں گے، قیامت کے دن آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ کل ظہر کے بعد ایک ساتھی میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جی فلاں شخص نے میرا 28,000 روپیہ دینا ہے، اور میں ان کے پاس لینے کے لیے گیا تو باپ بیٹا دونوں مجھے مارنے کے لیے تیار ہو۔ یہ تو حالات ہیں ہمارے، ذرا جھانکے نا اپنے گریبان میں کہ ہم کہاں اور کس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں۔ دو ٹکوں کی خاطر ہم کسی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری اوقات ہے، ہم کیا کسی کو حق دیں گے؟
تو عاص بن وائل کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔